جب ماں دیندار ہوتی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، نبی علیہ السلام کی احادیث میں سب سے معتبر اور سب سے، علماء کو پتہ ہے، سب سے معتبر کتاب بخاری ہے، صحیح بخاری۔ علماء نے بیان فرمایا اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، قرآن کریم کے بعد سب سے مستند معتبر کتاب رسول اللہ کی احادیث کا بخاری ہے۔ امام بخاری کی والدہ 2 بچے ہوئے، بیوہ ہو گئی، شوہر وفات پا گیا، اب یہ 3 بچے بھی جس عورت جس خاتون کے ذمہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ والدہ نے محنت کر کے گھر میں مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پالا پوسا۔ امام بخاری کے بارے میں ذہین تھا امام بخاری، تو والدہ نے، ماں نے، عورت نے ارادہ کر لیا، جب عورت ارادہ کرتی ہے نا تو انقلاب برپا کرتی ہے، تو امام بخاری کی والدہ نے یہ عزم کر لیا کہ میں اپنے بیٹے کو محمد رسول اللہ کی احادیث کا حافظ بناؤں گی۔ اب بچے کو وہیں پہ بخارا، یہ رشیا روس کی جو ریاستیں ہیں، روس یہ تاجکستان سے آگے ہے، چیچنیا اور تاجکستان کے درمیان یہ سمرقند بخارا ہے، ٹھیک ہے، یہ رشیا روس کی جو ریاستیں ہیں یہاں، اور یہاں کا بیت اللہ مکے کے درمیان کافی سفر ہے، آپ کو کافی سفر ہے، پاکستان سے 2 گنا سفر ہے۔ ہم جب حج جاتے ہیں ہمارا ان کا 2 گنا ڈبل خرچہ ہوگا، بلکہ ٹرپل 3 ہی سے خرچہ ہوتا ہے جہاز کے سفر کا بھی۔ بخارا کے اندر اپنے بیٹے کو وہی کے علماء جو حدیث کے ماہر علماء تھے اس کے پاس لے کر گئی، اور اپنے بچے محمد، ان بچے کا نام تھا احمد اور ایک بچے کا نام تھا محمد بن اسماعیل البخاری، البخاری مانا بخارا، رشیا کے رہنے والے۔ امام بخاری جب 16 سال کا ہو گیا تو قرآن کریم حفظ کروا دیا۔ 16 سال سے پہلے اپنی والدہ نے بخاری کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ ہمارا جب 16 سال کا ہو جاتا ہے بچے کو نماز کے لیے بھی نہیں جگاتی ہے، یہ رحم سمجھا جاتا ہے، یہ محبت سمجھی جاتی ہے کہ جی بچہ سویا ہوا ہے، نماز کے لیے جگانا نہیں ہے۔ اچھا جب 16-17 سال کا ہو گیا، امام بخاری اچانک امتحان ہے، امام بخاری آنکھوں سے معذور ہو گئے، نابینا ہو گئے، بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے، اندھا ہو گیا۔ اب والدہ کو بڑا فکر ہو گیا، بڑا غم ہو گیا، ہر وقت والدہ نماز کے بعد روتی رہی۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ امام بخاری کی والدہ رات کو تہجد پہ اٹھی اور آدھی رات اٹھی اور بہت روئیں، بہت رونے لگی اور دعا کی، اللہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو تیرے دین کے لیے، تیرے نبی کی حدیث کو پڑھنے کے لیے وقف کیا تھا، وہ بھی نابینا، اس کی بینائی بھی تو نے لے لی۔ تو خواب سوئیں، جب خواب میں ابراہیم علیہ السلام نظر آئے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بخاری کی اماں تجھے مبارکباد، تیرا بیٹے کی بینائی اللہ نے واپس کر دی۔ صبح جلدی اٹھی، محمد ابن اسماعیل محمد کو اپنے بیٹے کو اٹھائی، جب دیکھا تو بیٹے، والدہ دیکھ رہا ہے اس کی آنکھیں ٹھیک ہے، فوراً سجدے میں گری اور صدقہ کر کے فوراً انہوں نے عزم کر لیا، میں اپنے اس بیٹے کو یہاں نہیں، میں مکہ مکرمہ اور مدینہ لے جاؤں گی، وہاں پھر چونکہ علم دین وہاں مکہ اور مدینہ میں، اپنے ایک بھائی کو لے کر کے انہوں نے امام بخاری کی والدہ اپنے اس کے ماموں کو لے لیا اور اپنے بیٹے احمد کو لے لیا اور اپنے ایک بیٹے محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری 16 سال کی ہے، مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حج کرنے کے بعد، روضہ رسول پہ زیارت کرنے کے بعد آئیں، حج کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد طواف وداع کر لیا، جب واپس ہونے لگی تو اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے میرا ارادہ ہے، اور آئی کہاں سے ہے؟ رشیا، بخارا سے، یہ افغانستان سے بھی کافی دور ہے، وہاں سے آئی اور اپنے بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا ایک بات بتاؤں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو نبی علیہ السلام کی حدیث کے حافظ بناؤں گی، اور مجھے معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث کا مرکز مکہ و مدینہ ہے، بیٹے اگر آپ کی مرضی ہے میں تجھے یہاں چھوڑ کے چلی جاؤں۔ 16 سال کے بیٹا ہے،
میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے. بیٹے نے کہا والدہ کوئی فکر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ توکل کرتے ہیں. تو والدہ نے اگلی بات کی ہے کہ بیٹا لیکن یہاں آپ کے کوئی جان پہچان والا نہیں ہے, ہم سمرقند رشیا روس کے ساتھ رہنے والے, ہم وہاں ہیں, یہاں مکہ و مدینہ میں تیرے جان پہچان والا رشتہ دار کوئی بھی نہیں ہے, تو زندگی کیسے گزارو گے؟ تو بیٹے کی جواب سنو. بیٹے نے کہا اماں جی, ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی بیوی اور اپنے بچے اسماعیل کو, جو مجھ سے چھوٹا بچہ تھا, شیرخوار تھا, اس کو یہاں چھوڑ دیا بغیر کچھ کے. اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں کیا. اماں جی مجھے بھی اللہ پاک ضائع نہیں کرے گا, توکلت علی اللہ. والدہ نے اپنے بچے کو لپیٹ لی اور سینے سے لگا لی اور خوب روئی. اس کے بعد اپنے تھیلے سے کچھ پیسے اور کچھ خوراک کی 1-2 دن کی خوراک نکال کے اپنے بیٹے کو رخصت کر دی اور بیت اللہ کے سامنے ہو گیا, اے اللہ میں نے اپنے بیٹے کو, اپنے جگر کے گوشے کو, میں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو تیرے حوالے کر دیا, تیرے دین کے لیے چھوڑ رہی ہوں, اور خدا حافظ کر کے چھوڑ دیا. 6-7 سال بعد امام محمد بن اسماعیل بخاری وہ امام بنا جس کی آج ہم بخاری جو علماء ہوتے ہیں نا, آخری جب دستربندی کرتے ہیں ہم بخاری پڑھا کر کے, یہ آخری اس کے علم کی آخری ڈگری ہے بخاری. امام بخاری کو اللہ نے وہ مقام دیا. یہ کیا ہے؟ ایک عورت نے انقلاب کر دیا, ایک عورت نے دین کے لیے اپنے سب کچھ قربان کرنے کا عزم کر لیا. جب عورت دین کے سوچ رہی ہوتی ہے تو اس کے بیٹے محمد اسماعیل بخاری بنتے ہیں, امام بخاری بنتے ہیں. اور جب عورت اپنے دین کی, اپنے اولاد کی, اپنے بچے کی, اپنے بیٹے کی, اپنے بیٹی کی تربیت کی نہیں سوچے گی تو اس کے بیٹے ڈاکو بنیں گے. واقعہ سنو. ایک خاتون کی 17 سال اولاد نہیں تھی اور اللہ پاک سے مانگتے رہے, یا اللہ وہ علاج کرو, اولاد نہیں ہے. 17 سال بعد اللہ نے اولاد دیا, بیٹا ہو گیا. بیٹا تو اللہ نے دے دیا, صرف بیٹے لانا یہ کمال نہیں ہے, بیٹوں کی صحیح تربیت کرنا یہ ضروری ہے. یہ ماں باپ حلال روزی دے گا. ہم لوگ کہتے ہیں جی بچی بھی مانگتے ہیں, حلال حرام نہیں دیکھتے ہیں, اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. والدہ ماں اپنے بیٹیوں اور بیٹے کی تربیت صحیح یہ کرے گی تو بیٹا صحیح ہوگا. اگر تربیت نہیں, بچے کی ہر ناز برداری, ہر ڈیمانڈ پوری کرے گی, چاہے جائز ہو, حلال ہو, حرام ہو. جب 17 سال کے بعد بیٹا ہو گیا, ٹھیک 17 سال کے بعد جب لڑکا جوان ہو گیا, 17-18 سال کے بعد, اس کے بیٹے وقت زمانے کے بڑا چور اور ڈاکو بنا. ایک بار چوری کی تو ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا, دوسری بار چوری کی تو بائیں پاؤں کاٹ دیا, تیسری بار چوری کی ہے تو دوسرا ہاتھ کاٹ لیا, چوتھی بار پھر چوری کر دی تو دوسرا پاؤں کر دیا, پھر کسی کے گھر میں پڑا رہا, پھر چوری کر دی. تو قاضی نے حکم فیصلہ سنایا کہ اس کی چوری کی عادت ہے, اس چور کو اور کوئی علاج نہیں ہے, سولی اور پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے جس کو سولی اور پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے تو اس کو آخری وقت میں اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, بھئی آپ کا آخری آرزو کیا ہے, آپ کیا کرنا, کس سے ملنا چاہتے ہو. تو جب اس کو چور کو لایا پھانسی پہ لٹکانے کے لیے تو چور سے کہا آپ کی پھانسی 10 منٹ بعد, آپ کی آدھا گھنٹہ بعد آپ کی پھانسی ہے, آپ کی آخری آرزو کیا ہے, ہم آپ کی کیا کریں آپ کے لیے, آپ ہم سے رخصت ہونے جا رہے ہیں, آپ کو پھانسی دی جا رہی ہے. تو چور نے کہا میرے 2 ڈیمانڈ ہے, میرے 2 مطالبے ہیں, وہ کر لینا. کیا ہے؟ ایک تیز چھری میرے پاس حاضر کر دینا لانا, اور ایک میری امی کو لینا, میری والدہ کو لانا. والدہ کو تو سمجھ آیا کہ والدہ بہت پیارا رشتہ ہے, اولاد جب ماں سے جدا ہوتا ہے تو پھر فراق ہے, تو یہ چوری کیا کرنا ہے, کہتے ہیں کہ چوری سے میں اپنی والدہ کی زبان کو کاٹ لیتا ہوں, پھر مجھے پھانسی کر دے. وہ بھائی کیوں؟ والدہ کی موت کے وقت یہ تو پیار کا وقت ہوتا ہے, یہ تو جدائی کا وقت ہوتا ہے, اماں کے ہاتھ پیر کو بوسہ دینے کا وقت ہوتا ہے, تم اس وقت پھانسی پہ چڑھنے سے پہلے اپنی ماں کی زبان کو کاٹ رہے ہو. انہوں نے وجہ بتا دی کہ میں چھوٹا بچہ تھا, میں نے ہمسایہ پڑوس کے گھر سے مرغی کا ایک انڈا چوری کر لیا, میری والدہ نے مجھے شاباش دی, بچہ بڑا زبردست چالاک ہے, وہ انڈا مجھے پکا کر کے دے دی, پھر میں نے مرغی چوری کر دی. چوری کرتے کرتے میں چوری میں پکا ڈاکو اور چور بن گیا. اگر پہلے دن
میری والدہ میری صحیح تربیت کرتی. میں انڈا جب میں نے چوری کر دی تھی مجھے تیز تپڑ مار رہی ہوتی تو پھر آج میں اتنا بڑا ڈاکو نہ بنتا. میں اتنا بڑا ڈاکو نہ بنتا. اس لیے والدین کی کردار ہے اولاد کے اندر. والدہ نیک ہو تو اولاد امام بخاری بنیں گے, اور والدہ اگر بچے کی تربیت اور نیکی کا سوچ نہیں لیتی ہے تو بیٹا وقت کا ڈاکو بنے گا. اس لیے ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرے. اور بہت سی عورتیں کہتی ہیں عورتیں تو اپنے اولاد نہیں اپنے خاوند کی بھی تربیت کرتی ہے, اپنے باپ کی, اپنے بیٹے کی, اپنے اولاد کی, اپنے بہن اپنے بھائیوں کی تربیت کرتی ہے. عورت میں ایک چیز ہے, وہ جب کسی چیز کی ٹھان لیتی ہے نا, ارادہ کرتی ہے, پھر اسے ہٹانا بہت مشکل ہوتا ہے.